بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس آج ہم اپنی پاک اسٹڈی کا دوسرا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ہے دو قومی نظریہ۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریہ کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ تو پھر اسی نظریہ کو اب ہم اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے، اور پھر اس کی ضرورت و اہمیت، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ریاست کا وجود میں آنا اس نظریہ کی اہمیت کو ظاہر کرے گا۔ جب ہم دو قومی نظریہ کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اسے ایک لائن میں کہیں تو دو قوموں کا نظریہ ہے، اور ہم جب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماننے والے اور ایک گروپ کو کہتے ہیں انکار کرنے والے۔ ایک وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پیغمبر کی بات کو مان لیا، اس پہ سر تسلیم خم کر دیا، اس کو کہا گیا ہے ماننے والا، اور وہ ہر دور کے پیغمبر کی بات ماننے والے کو مسلم کہا گیا ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر۔ تو اگر آپ دو قوم کا ذکر کریں تو آپ دو ہی قومیں اس دنیا میں ہیں، ایک وہ جو ماننے والی ہے مسلم، اور دوسری وہ جو انکار کرنے والی ہے کافر۔ جب ہم برصغیر پاک و ہند میں جس میں ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ کی امپلیمنٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم دو قوموں کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہے مسلم اور دوسری ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ٹو نیشن تھیوری ون لائن میں کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں، اور پھر آگے اس کے مفہوم میں آپ ان کی ان کی عقائد و عبادات، ان کے آپ سوشل سرکل میں آپ کی ان کے معاشرتی نظام کی بات کرتے ہیں، پھر آپ ان کے معاشی نظام کی بات کرتے ہیں، پھر آپ ان کے سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے مختلف آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ اس میں تہذیب و تمدن کا دیکھ لیں، آپ ان کے گھر بنانے کے نقوش کا دیکھ لیں، آپ ان کے چال چلن تک کو دیکھ لیں، تو مسلمان اور ہندو کے لباس تک میں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو وہ ابھی بھی ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آج بھی اگر آپ ہندوستان میں انڈیا میں دیکھیں مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، تو وہ دو قومی نظریہ ہی جو ہے وہ اس کی جو وضاحت ہے وہ آج کے دنوں میں بھی پیش کی جا رہی ہے کہ ہندو مسلمان کو قوم ماننے کو تیار نہیں، اور وہ مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور جب کہ مسلمان جو ہے وہ خود کو ہندو سے الگ سمجھتا ہے، اس کا موقف، اس کا ہر پہلو زندگی کا ہے وہ ان سے مختلف ہے، اور آج بھی انڈیا میں مسلمان چین کی نیند نہیں سوتا، صرف اسی لیے کہ یہ دو قومیں ایک دوسرے سے ہر لحاظ سے مختلف ہیں۔ پھر ہم دو قومی نظریہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور ہم اس کو تاریخ کے پہلو میں جانچتے ہیں، اور تاریخی پہلوؤں کا جو حوالہ دے کر ہم اس لیکچر میں اس کا جو وضاحت ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے، اور پھر اس پورے لیکچر کا جو لب لباب ہے اس کے نتیجے میں ایک جو ریاست مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آئی، تو ہم اس کا 1857 سے لے کر 1857 سے لے کر 1947 تک کی چار مشہور شخصیات جن کو ہم دو قومی نظریہ میں ڈسکس کریں گے،
اور ان کی ہم جو سٹیٹمنٹس تھی یا مختلف جگہ پہ ان کا جو ایڈریس تھا یا ان کے خطاب تھے تو ان کا ہم ذکر کریں گے۔ ان میں ایک ہے سر سید احمد خان، ایک قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی۔ جب ہم دو قومی نظریہ کی بات کر رہے ہیں تو دو قومی نظریہ کا جو ایک مفہوم ہے، جو اس کی وضاحت ہے، وہ 1400 سال پہلے ایک کتاب میں ایک سورت تھی۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن پاک، اور اس میں سورت ہے کافرون۔ آپ چار کل کی بات کرتے ہیں نا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پھر آپ سورہ ناس، سورہ فلق، اور پھر آپ سورہ کافرون کی بات کرتے ہیں۔ تو سورہ کافرون کا جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو وہ دو قوموں کا نظریہ ہی ہے۔ کہتا ہے کہہ دو اے کافرو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کرتے، میں عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں تو پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایک ماننے والے تھے، ایک انکار کرنے والے تھے۔ دو قوموں کا نظریہ تھا، اور وہ نظریہ تھا جب فرعون کے خلاف موسیٰ کو کھڑا کر دیتا تھا، نمرود کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیتا تھا۔ پھر اسی نظریے نے 1857 کے بعد جب مسلمان مشکلات میں تھے، جب مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور تھے، جب مسلمان ایک کشمکش کے دور سے گزر رہے تھے، تو ان لمحات میں ایک لیڈر نے جنم لیا۔ اس کا نام تھا سر سید احمد خان۔ اس رہنما نے، اس رہبر نے دو قومی نظریہ دیا۔ تو اس میں دو قومی نظریہ میں چیزیں آپ کو ون بائی ون پہلے بتا دیں کہ ہندو اور مسلم کا آپس میں اختلاف، یا ان کی آپس میں جو کہاں کہاں پہ ان کے آپس میں فرق تھا، تو وہ آپ کو مذہب کی اگر بات کریں، اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی عقائد و عبادات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے اور ہندوؤں کی گیتا ہے۔ مسلمان مسجد میں جا کر اپنی نماز ادا کرتے ہیں اور ہندو مندروں میں جاتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو الہ مانتے ہیں اور ہندوؤں کے بہت سارے دیوتا ہیں، ان کے بہت سارے خدا ہیں، اور بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان کی اگر آپ سماجی نظام کی، مسلمان کی معاشرتی نظام کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی جو معاشرت ہے وہ وہی ہے جو ایک دین اسلام نے ان کو دی ہے۔ مسلمانوں کی شادی بیاہ کے طریقہ کار وہی ہیں جو دین اسلام نے ان کو ڈیفائن کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں۔ مسلمانوں کا جب کوئی مر جاتا ہے تو ان کے وہی طریقہ کار ہیں جو اسلام نے ان کو ڈیفائن کر دیے ہیں۔ لیکن ہندوؤں کے بالکل مسلمانوں سے الگ ہیں۔ مسلمان مردے کو دفن کرتے ہیں، جبکہ ہندو مردے کو جلاتے ہیں۔ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہندو جو ہیں وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا سیاست کا جو نظام اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا سیاست کا نظام اور ہندوؤں کے نظام میں آپ کے سامنے گاندھی کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ منافقت سے لبریز، وہ ان کی سیاست میں گھٹیا پن
ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ مسلمانوں کی جو سیاست تھی وہ حکمت کا نام تھا، وہ مفاہمت کا نام تھا، وہ لوگوں کو جوڑنے کا نام تھا، وہ لوگوں کو لے کر چلنے کا نام تھا، اور اس میں جو طریقہ کار تھے وہ ایک شورا کا نظام تھا۔ اور مسلمان سیاست کے نظام میں شریعت کی پیروی کرتے تھے۔ ان کی سیاست کا محور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ کرنا تھا۔ مسلمانوں کے سامنے جو مثال تھی وہ کسی ظالم اور شریعت سے باغی حکمران کے سامنے سر جھکانا نہیں تھا۔ مسلمان حسینیت کا کردار ادا کرنے والے تھے۔ وہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے ان کی بیعت نہیں کرتے، ان کے ساتھ لڑ جاتے ہیں۔ جبکہ ہندوؤں کی جو مشکل لمحات میں ان کا جو کردار ہے، ہندوؤں کا کردار رام رام والا ہے۔ جہاں پہ وہ پھنس جاتے ہیں وہاں پہ وہ منافقت کرتے ہیں، وہاں پہ وہ منافقت کرتے ہیں۔ وہ دوسرا لفظ اس لیے نہیں بول پا رہا کہ کہیں بہت سارے لوگوں کو مسئلہ بن جائے گا اس سے۔ وہ ہمارے بھی یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ لفظ، اور ایک خاص طبقہ ہمارا وہ استعمال کرتا ہے کہ جب مشکل میں پھنس جائیں تو جھوٹ بول لیا کریں۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ تھا کہ وہ مشکلات میں جب پھنستے تھے تو وہ رام رام والا، آپ دیکھ لیں مغل بادشاہوں کے دور میں ان کی سیاست ہندوؤں کی آپ کو نظر آ جائے گی۔ لیکن مسلمان ان لمحات میں جھکتا نہیں ہے، وہ ہندو کے آگے سر نہیں جھکائے گا، وہ جرأت کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ اپنی گردن تو کٹوا لے گا لیکن جھکے گا نہیں۔ مسلمانوں کی سیاست کا محور اسلام ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے۔ ہندو کی سیاست جو تھی وہ منافقت تھی۔ گاندھی کا جو کردار تھا وہ مسلمانوں کے قتل عام بھی کرواتا اور پھر انہی کی قبروں پہ جا کر روتا اور مسلمانوں کی ہمدردیاں سمیٹتا، اور ہمارے معصوم ملاں اس کے ساتھ کہتے کہ گاندھی جی واہ واہ کیا بات ہے، گاندھی کے مسلمانوں کے کا جو درد ہے وہ گاندھی کے دل میں ہے۔ یہ معصوم مسلمان تو شروع سے کسی بھی نعرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ بیچارے معصوم جو ہیں وہ کسی بھی نعرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ پھر جب بات آتی ہے معاشرت کی تو آپ کے سامنے ہی ہے، آپ کا جو معاشرتی نظام ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ آپ کا جو معاشی نظام کی بات آئے تو اسلام کا معاشی نظام سود سے پاک ہے۔ اسلام کا معاشی نظام، پاکستان کا معاشی نظام وہی ہوگا جو اسلام کا ہوگا۔ یہ تھا دو قومی نظریہ کہ ہندوؤں کا معاشی نظام بالکل مختلف ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ اس کا جو موازنہ کر رہے ہیں تو آج آپ کو یا تو ہنسی آ رہی ہے یا پھر آپ رو رہے ہیں کہ یہ دو قومی نظریہ کیا تھا اور آج ہم بالکل وہی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں آج دو قومی نظریے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہندوؤں سے الگ کوئی قوم ہے، کیونکہ ہماری سیاست بھی ہندوؤں والی ہو گئی ہے۔ اب تو ہم دو قومی نظریہ کا منکر ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم معاشی نظام بھی ہمارا ان کا ہے، ہماری سیاسی نظام بھی ان کا ہے، ہماری عقائد و عبادات نماز تک تو رہتی ہیں، باقی ہم انہی کی طرح مختلف درگاہوں پہ جا کے وہی کام کر رہے ہیں، اور بالکل ہم ان کو جو ہے وہ جس طرح وہ کر رہے تھے بالکل اسی طرح ان کی جو رسومات تھے ہم ہندوستان سے اٹھ کر تو آ گئے، لیکن ہم ان کی جتنی بھی وہ بلائیں تھیں جتنا بھی ان کا جو گند تھا وہ اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اسلام کو پرکھا ہی نہیں ہے کہ یہ تو عملی زندگی کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام کا اپنا معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام ہے۔ تو اس نظام کے بعد اسلام اور ہندو کیسے الگ رہ سکتے ہیں، اکٹھے رہ سکتے ہیں؟
ہندو اور مسلم اس سارے نظام میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا تو ایک بھی جو زندگی کا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ایک اکٹھے نہیں گزار سکتے۔ اسی لیے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا نا کہ یہ تو ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو کے آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ان کو، آپ ان کو اکٹھے رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بات جب ہم دو قومی نظریہ کی وجود کی کرتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں، تو ہم سر سید احمد خان کا نام لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان پہلے ایک سیکولر جو سوچ تھی، الحادیت کی جو سوچ تھی، وہ اس پہ گامزن تھے، وہ اس پہ کام کر رہے تھے۔ وہ بھی اس جو آج انڈیا کا نعرہ نا، سیکولر ریاست کا نعرہ لگا کر، وہ الحادیت کا نعرہ لگا کر وہ لوگوں کو ابھی بھی آج کے معصوم مسلمان وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سر سید احمد خان بھی اسی سوچ پہ تھے کہ ہندو اور مسلم کو اکٹھا رہنا چاہیے۔ لیکن جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا، ہندوؤں نے کہا کہ ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے، تو سر سید احمد خان کو تب محسوس ہوا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو زبان پہ ان کو اتنی نفرت ہے کہ یہ اردو کو اپنی قومی زبان ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ ہندی کو سرکاری زبان کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو قومیں کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی جو فرمودات ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پر اسلام اور ہندو کو بالکل دو مختلف مذاہب کے طور پر پیش کیا۔ اور آج جو کہتے ہیں نا مذہبی کارڈ جو ہے، وہ لوگ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، جو وہی لوگ ہیں جو اس وقت بھی سیکولر ریاست کے حق میں تھے، آج بھی سیکولر ریاست کے حق میں ہیں۔ اسلام پاکستان یہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ تب بھی ریاست کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، مذہبی کارڈ استعمال ہوا تھا، اور آج بھی مذہبی کارڈ استعمال ہوگا، اور یہ ریاست اسلامی ریاست بنے گی۔ مذہبی کارڈ تب بھی مسلمان جو تھے وہ اپنی گردنیں کٹوا دی تھی، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے، کس کے لیے؟ ایک اسلامی ریاست کے لیے۔ وہ مذہبی کارڈ ہی تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے استعمال کیا تھا۔ اور یہ کوئی مذہبی کارڈ برا کارڈ نہیں ہے، یہ اسلام کا کارڈ ہے، یہ امپلیمنٹیشن کا کارڈ ہے، یہ چاہتا ہے کہ پورے کا پورا نظام اسلام کے تابع ہو جائے۔ پھر دوسری بات، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم ایک چھت کے نیچے کھانا نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہ ہم جس کا گوشت کھاتے ہیں جو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک لیبارٹری کی حیثیت سے حاصل کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم اسلام کے نظام کا مشاہدہ کریں گے اور پھر اس کو پوری دنیا میں امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن، یہ تھی ان کی سوچ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوؤں اور مسلم کے دو الگ الگ قوموں کو اس طریقے سے پیش کیا کہ گاندھی کی جو سوچ تھی، جو اس کا ایک رام والا طریقہ تھا، مسلمانوں کو مرواتا، مسلمانوں کو قتل عام کرواتا، پھر وہیں جا کر مسلمانوں کی قبروں پہ رو کر ان کی ہمدردیاں سمیٹتا، اور جہاں تک کہ ایک مسلم عورت نے، ایک مسلم نوجوان عورت نے گاندھی سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، گاندھی تو ہمارا ہمدرد ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی۔ جب اس کا گھر والے مارے گئے اور گاندھی ان کی قبر پر جا کر رو رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری طرف تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ، قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ، وہ جو سمجھ چکے تھے کہ ہندو کے ساتھ مسلمان کبھی اکٹھا نہیں رہ سکتا، مسلمانوں کا رہن سہن، تہذیب و تمدن یہ ہندو سے الگ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے
ہر موقع پر مسلمانوں کو ایک الگ قوم ثابت کیا، ان کی زبان کو، ان کے رہن سہن کو، ان کی سیاست کو، ان کی معاشرت کو۔ انہوں نے کہا ان کی شادی بیاہ کے جو رسومات ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے اس پورے جو دو قومی نظریہ تھا اس کو جغرافیائی صورت میں اس کی ایک تقسیم پیش کی خطبہ الہ آباد میں کہ سندھ، آسام اور بنگال کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔ اور پھر چودھری رحمت علی نے اس مملکت خداداد کو، اس ریاست کو پاکستان کا نام دیا، ایک پاک دھرتی کا نام دیا۔ اور پھر 1940 کو جب لاہور میں منٹو پارک میں جلسے میں اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ قرارداد لاہور نہیں ہے، یہ قرارداد پاکستان ہے۔ اور پھر مسلمانوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، یہ قرارداد پاکستان ہے۔ اور پھر ہمارے جو ریاست تھی 14 اگست 1947 کو اس دو قومی نظریہ کی بیس پر ہی وجود میں آئی تھی۔ اس کی جو بنیاد تھی وہ مذہب تھا، وہ اسلام تھا، اور جو مذہب کارڈ، اسلام کارڈ کے ہی نام پر یہ ریاست وجود میں آئی تھی۔ اور جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں، یہ نظریہ تھا، یہ ایک سوچ تھی جس نے مسلمانوں کو کھڑا کیا، اور وہ انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، انہوں نے اپنی جائیدادیں قربان کر دی، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے تھے، اور پھر وہ ایک الگ ریاست لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تھا دو قومی نظریہ۔ آج ہم نے دو قومی نظریہ کو ڈسکس کیا، اس میں سے جو اہم شخصیات کے جو اقوال تھے ان کو ڈسکس کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے ہندو اور مسلم کا جو فرق تھا اس کو جانچا، اس کو تھوڑا سا پرکھا۔ تو اس میں سے جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس کا ہم سوالات جوابات میں جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے۔ تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ والسلام۔